السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک محترم بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا بندہ جب حضر کے اندر ہو، مسافر نہ ہو، تو کیا دو نمازیں بندہ جمع کر سکتا ہے؟ جی بالکل جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورے کے اندر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ تو وہ ظہر اور عصر کی بھی اللہ کے رسول نے جمع کی ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی اللہ کے رسول نے جمع کی ہے مدینہ منورے کے اندر۔ اور کوئی خوف بھی نہیں تھا، یعنی کوئی ڈر نہیں تھا، کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ولا مطرن، اور نہ کوئی بارش تھی، اور ولا سفرن، اور نہ اللہ کے رسول مسافر تھے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ دو نمازیں جمع کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 705 نمبر حدیث، فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا، اللہ کے رسول نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کی ہے۔ والمغرب والعشاء جمیعا، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی ہے۔ فی غیر خوف ولا سفر، اللہ کے رسول نے یہ نمازیں جمع کی ہے، نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی سفر تھا۔ اور اس پہلے والی روایت میں ہے ولا مطرن، نہ کوئی بارش تھی۔ تو یہ بندہ کر سکتا ہے، اگرچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے اوپر پڑھتے تھے۔ ظہر کی اپنے وقت کے اوپر پڑھی ہے، عصر کی اپنے وقت کے اوپر پڑھی ہے، مغرب اور عشاء اپنے اپنے اوقات پر پڑھی ہے۔ یہ عام معمول تھا اللہ کے رسول کا۔ لیکن اس طرح بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ دو نمازیں جمع کی ہے، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی سفر بھی نہیں تھا، کوئی بارش نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ اس طرح بندہ اگر کر لے، کبھی کبھار بندے کو کچھ مشکلات پیش آ جاتی ہے، بندہ کسی کام میں اس طرح مصروف ہو جاتا ہے، تو چھوڑنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ جمع کر لے۔ بعض لوگ جو ہے ان کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہیں ملازم ہوتا ہے، وہاں سے اجازت نہیں ملتی ہے، بعض لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا شرعاً، یہ بندہ جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے، وہ سویا ہوا نہیں ہے اور نہ اس سے نماز بھول چکی ہے، تو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز بھی اگر چھوڑ دے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے مومن اور مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو کافر اور مشرک ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ سہولیات شریعت نے دی ہے، آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت آپ کو پیش آتی ہے، آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ مجھے نمازیں جمع کرنی چاہیے، یا ظہر کو مؤخر کر کے آپ عصر کے ساتھ پڑھ لیں، یا عصر کو آپ ظہر کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جمع بین الصلاتین یہ جائز ہے، لیکن اس کو چھوڑنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ جب تک بندے کے اندر سانس موجود ہے، تو اس وقت تک جو ہے نماز کا چھوڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو یقین کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موت کیا ہے کہ جب تک آپ کو موت نہیں آتی تو اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت جو ہے، نماز جو ہے، یہ فرض ہے۔ تو اس لیے نماز کا جان بوجھ کے چھوڑنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ اس کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اور حتیٰ کہ سفر کے اندر 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح خوف میں 1 رکعت نماز بھی شریعت نے بتائی ہے کہ 1 رکعت پڑھ لو لیکن چھوڑنی نہیں ہے۔ جس وقت گولیاں چل رہی ہے، جس وقت تلواریں چل رہی ہیں، اس وقت بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز چھوڑ دیں۔ تو نماز کا چھوڑنا کسی صورت جائز نہیں ہے، لیکن سہولیات شریعت نے بہت دی ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ تیمم کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا کسی صورت میں۔
تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس طرح کی کوئی صورت آپ کو پیش آتی ہے، آپ مناسب سمجھتے ہیں، تو آپ اگرچہ مسافر نہیں ہے 2 نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ السلام علیکم۔